الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں دعا کو لے کر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا ہم کون سی دعا کریں اور کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کون سی زبان میں دعا کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بعض لوگ کسی اور سے دعا بھی کراتے ہیں، اور بعض لوگ علماء سے، اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا بتا دو، فلاں کام کے لیے دعا، اس کام کے لیے ہمیں کوئی دعا بتا دو۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو آیا کہ اس حوالے سے کیا طریقہ ہے، کون سی ایسی دعا ہے جو جلد قبول ہوتی ہے اور کون سی زبان میں دعا کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات کہ دعا کے اندر جو ہے قبولیت کے لیے بنیادی طور پر یہ شرط ہے کہ اخلاص ہو اور احساس ہو، کیونکہ دعا جو ہے احساس کا نام ہے۔ جتنا آپ کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوگا، ایک جذبے کے ساتھ آپ اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ دعا آپ اپنی زبان میں کریں، کیونکہ کسی اور زبان میں دعا کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید عربی میں دعا کریں گے تو جلدی قبول ہوگی، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں دعا کریں، آپ اپنی زبان میں دعا کریں گے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، یہ بناوٹ اور مصنوعیت سے دور ہوگی۔ کیونکہ کسی اور زبان میں دعا کرنا جو ہماری مادری زبان نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم لفظوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لفظوں کی طرف توجہ رہتی ہے، وہ احساس کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ دعا جو ہے نا آہستہ آواز میں ہو، اور قرآن نے خود اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اور خفیہ دعا کرو، یعنی مخفی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ اور جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کو بلند آواز سے پکارا جائے یا دل میں پکارا جائے، اللہ ہر صورت میں سنتا ہے، تو پھر آہستہ آواز میں دعا ہو اور اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنی جلدی جو ہے نا شرف قبولیت کو یہ دعا پہنچے گی۔ اور دوسری بات کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص دعا ہوگی وہ جلدی قبول ہوگی، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظوں کو نہیں دیکھتا، اس جو نا ایموشن کو دیکھتا ہے۔ وہ ہمارے جو جذبات ہیں، جو احساس ہے ہمارے دلوں میں، وہ جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ، اور دعا کرتے وقت بندہ جتنی دل کے حضوری کے ساتھ دعا کرے گا اور مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے گا، اپنے دل اور دماغ کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دعا کرے گا، پھر چاہے الفاظ کیسے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے نا بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب مکمل دل کے حضوری کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، جو گونگے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں زبان میں دعا کریں، عربی میں کریں، اردو میں کریں، حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو زبان تک نہیں ہے، وہ گونگے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کی بھی سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احساس کی زبان کو جلدی سنتا ہے اور جلدی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زبان کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایموشن کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے احساس کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور بناوٹی دعاؤں سے ہم جو ہے گریز کریں۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پر ائمہ کو لوگ جو ہے نا بلند آواز سے دعا کے لیے کہتے ہیں، کسی نے کہہ دیا، اب امام صاحب نے آہستہ دعا کی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر اخلاص نہیں رہتا۔ اب ایک بندہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے، کسی نے دعا کے لیے کہہ دیا بیٹا بیمار ہے، کسی نے کہا میرا والد مر گیا، کسی نے کسی اور چیز کے لیے کہا، تو اب کیا ہوتا ہے جب بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے تو جو دعا کرنے والا ہوتا ہے وہ لفظوں کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرے الفاظ بہتر ہوں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو احساس کا تعلق ہے، اخلاص کا ساتھ تعلق ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بندہ جو نا لفظوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو، جتنے بھی سننے والے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ بلند آواز سے دعا کریں، فلاں اس طرح کی دعا کریں۔ ہمیں پتہ نہیں کس طرح کی عادت پڑ گئی ہے، اور پھر دعا اس طرح کراتے ہیں کہ کبھی بعض دفعہ جو ہے نا اجتماعی دعا ہو گئی، اب سب کے لیے دعا ہو گئی۔ مثلا امام صاحب نے کہہ دیا کہ یا اللہ سب کو معاف کرو، سب کی مغفرت کرو، سب کی جو حاجتیں پوری کرو، اب پھر دوبارہ کوئی کان میں آ کر کہتا ہے فلاں کے لیے دعا کرو، حالانکہ سب کے اندر وہ بھی آ گیا۔ تو لوگوں کے اندر یہ ریاکاری ہے، لوگ سمجھتے ہیں میرا نام آ جائے گا تو پھر جو ہے نا اس کا شاید زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی قبول ہوگا۔ اور اسی طرح بعض لوگ تو باقاعدہ نام لے لے کر دعائیں کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ خوش ہو جائے۔ تو اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں پہنچتی۔
دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جن میں احساس ہو، جن میں اخلاص ہو۔ ہم نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا اس طرح کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو بناوٹی دعاؤں سے ہمیں جو ہے نا محفوظ رہنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو ہے اجتماعی دعا سے بہتر زیادہ جو ہے نا ہم انفرادی دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جذبات کا، ایک احساس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم چھپ کر، راتوں کو اٹھ کر، لوگوں سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مناجات کریں، اور گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور اگر رونا آ جائے تو پھر اس سے تو بڑھ کر اور کیا بات ہو نہیں سکتی کہ جب دعا میں آپ کو رونا آ جائے تو سمجھو یقینی طور پر یہ گارنٹی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آنکھیں کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گی، ایک وہ آنکھ جو خدا کے خوف میں روئی، اور ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت میں پوری رات نہ سوئی۔ تو ایسی آنکھ جس سے آنسو نکل آئیں اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف میں دعا کے وقت بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر اس وقت اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مخفی خدا سے دعائیں کریں، اور احساس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، ایموشن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور